السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ کیا چل رہا ہے جناب زندگی میں؟ کافی دنوں بعد آنا ہوا کیونکہ باتیں کچھ خاص نہیں تھیں، وہی رٹی رٹائی سی باتیں تھیں، کچھ الگ نہیں تھا میرے پاس کہنے کو۔ کب تک ایک ہی بات کو روئیں، کب تک ایک ہی بات کو پیٹیں؟ زندگی کبھی کبھی بہت تیز چلتی ہے اور کبھی کبھی بہت جلدی جلدی خوشیاں دیتی ہے، اور کبھی بہت جلدی جلدی دکھ دیتی ہے۔ زندگی ایک انسرٹینٹی ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی آپ کے حساب سے نہیں ہوتا، آپ کی پلاننگ کے حساب سے نہیں ہوتا، لیکن آپ ساری زندگی پلان کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو کہ مجھے اندر ہی اندر کھلتی ہے، کبھی کبھی کسک اٹھتی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی جبلتیں ہیں، آپ کی بھی ہوتی ہوں گی۔ میں جب سوچتا ہوں رشتوں کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں، تو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کافی عرصے سے یہ بے چینی، یہ اضطراب ستاتا ہے۔ جب بھی میں جلدی آفس سے آ کے سو جاؤں اور رات کے 2-3 بجے آنکھ کھلے، یا کسی پہر آنکھ کھلے، یا میں سو کے اٹھوں، تو ان دونوں وقت مجھے ایک چیز ستاتی ہے، اور وہ چیز جو مجھے ستاتی ہے سب سے زیادہ، وہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ شخص ہو جس کو میں بوسہ دے سکوں اٹھتے کے ساتھ ہی۔ مجھے میں وہ بوسہ دینے کی چاہ اتنی بے اختیاری ہوتی ہے کہ اکثر اوقات میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، شاید میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس کو میں نے بے تحاشا چاہا۔ اگر میں کسی دوست کو خواب میں دیکھتا ہوں تو اٹھ کے میں اس کو اکثر و بیشتر ادھر ادھر دیکھتا ہوں، اور جب میں رات میں سوتا ہوں تو میرے لاشعور میں آخری کسک یہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جب میں سر کے نیچے ہاتھ رکھتا ہوں، یا تکیے پہ سائڈ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یا کسی کتاب پہ ہاتھ رکھتا ہوں سوتے ہوئے ٹیبل پہ رکھی، تو میرے ذہن میں اس وقت ایک لاشعوری طور پہ یہ کسک ہوتی ہے، کاش یہ ہاتھ میں اس شخص کے پہ رکھ سکتا جس کو میں نے چاہا تھا۔ پورے دن میں یہ کسک بڑھتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک لمحے کبھی بہت شدت سے دل چاہتا ہے کہ وہ شخص بھی مجھے ٹوٹ کے چاہے اتنا جس قدر میں، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ الگ ہو کے رشتے میں بن جانے کے بعد یہ سب باتیں اب فقط خیال ہی ہو سکتی ہیں، ذہنی مجزنی ہو سکتی ہے، یا خواب و خیالوں کی دنیا ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ یوں تو میری بہت سی خواہشیں جو ہیں، خواہشیں میں ان کو کہتا ہوں جن کا تعلق مادیت سے ہوتا ہے، جبلت سے نہیں۔ خواب میں انہیں کہتا ہوں جو جبلت سے جڑے ہوں صحیح معنوں میں، اور آرزویں بھی انہیں کہتا ہوں۔ تو میری خواہشیں کئی تو بہت سی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی گزشتہ چند دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی خواہشیں، کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی بہت خوش کر دیتی ہیں بنسبت بڑی بڑی خواہشوں کے۔ تو پرسوں ہی میں نے کوشش کی، ایک چھوٹی سی نظم دستک دی، تو یہ ہوا کہ جس شخص کے لیے دستک نظم لکھی اس شخص نے خود سے میسج کر کے خوشخبری دی، اور ایک گانا ریلیز جو ہے کھوئے ہو تم کہاں سارم کا، آج جو ہے وہ لائیو کسی ٹائم پہ اس پیج پہ آئے گا، جو پیج میں نے فیس بک پہ شیئر کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری خوشخبری یہ ہوئی کہ پاکستان پوسٹ سنڈے کو نہیں دیتا، لیکن پاکستان پوسٹ سے مجھے ایک دوست ایک سہیلی سیمین دورانی، ان کی کتاب موصول ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو تین خوشیاں ایک ساتھ ایک ہی دن میں موصول ہوئیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے لیے بڑی خوشیاں تھیں۔ ان خوشیوں سے بھی میں اتنا ہی خوش ہوا جتنا کوئی 5,000 روپے زمین پہ پڑے ملنے سے خوش ہو جاتا ہے، یا خرچ کرنے سے۔ ہمارے خواب جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے، وہ سماج کی دین ہوتے ہیں زیادہ تر۔
ہمارے اپنے خواب ہم ان کی تکمیل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے خواب میں ہمارا خوف، ہمارا سماجی ڈر، ہماری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم میں سے شاید کسی نے ہی کوئی خواب ایسا دیکھا ہو جس کو اس نے اپنی معاشی طرز زندگی میں اپنا کے کامیابی حاصل کی ہو۔ ہمارے خواب ہمارے اپنی اندر سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے، اس کے ارد گرد رشتوں کی کڑیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پہ جکڑے ہوتے ہیں۔ یہ رشتوں کی کڑیوں سے ہم جتنا بھی آزاد ہو جائیں، لیکن یہ ذہن میں خواب کی صورت میں آتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی بھی شخص نے آج تک کسی فیس بک پہ لکھا نہیں دیکھا گیا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے کہ وہ یہ چیز سوچتا تھا، کرتا تھا، یا اس کا یہ شوق تھا، اس نے خواب میں ایک چیز دیکھی یا ایک خواب سے ایک ہنٹ لی، اور اس خواب کے ہنٹس کی مدد سے اس نے اس چیز کو، اس پروجیکٹ کو کامیاب کیا اور اپنی ذاتی اکانومی گروتھ کی۔ کیونکہ ہمارے خواب ہماری خواہشوں کے زیر اثر ہوتے ہیں یا ہماری سوچوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ کہتے ہیں اپنی معیشت کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن معیشت سے جڑے خواب آپ میں سے کتنے لوگوں کو آتے ہیں؟ اور کبھی آئے ہیں تو اپنی اپنی دیوار پہ شیئر کریں، کچھ بتائیں، میں بھی جان سکوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو معیشت سے جڑے اپنے خواب دیکھتے ہیں یا ان کی تکمیل کے خواب دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تو آئیڈیاز فلوٹ ہو جاتے ہیں، فلوٹ ہونے کے بعد کاپی ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ کام کر جاتے ہیں، کوئی اور کام کر جاتا ہے، لیکن جس شخص کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس ذہن کی پوری ٹیم نہیں بن پاتی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو پاتا، تو وہ کر نہیں پاتا۔ میں آج آپ لوگوں سے ایک آئیڈیا شیئر کروں گا۔ یہ میرے 8 آئیڈیاز تھے، ان میں سے کا ایک آئیڈیا ہے۔ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت ساری این جی اوز ہیں، کراچی یا ہر شہر کے اندر اب این جی اوز کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ریاست فقط اتنا کام کرے ان این جی اوز کی فائنینشلی پراپر مانیٹرنگ کر کے ان کو ایک ساتھ گٹھ جوڑ کرنے پہ جوائنٹ وینچرز ان کے ساتھ کرے، اور جو غریب افراد ہیں، فقیر حضرات ہیں، وہ گورنمنٹ ان فقیروں سے ہر مہینے جتنا یہ پولیس والوں کو یا ٹریفک سرجنٹ والوں کو یا دوسروں کو بھتہ دیتے ہیں، اس اماؤنٹ میں سے 3% کم کر کے ٹوٹل پیسے میں سے وہ ان سے ہر سال جمع کرے، اور اس کے ایورز ان کو کھلی آبادیوں میں یا اس طریقے کی جگہ میں جو زمینیں خالی پڑی ہیں ادھر فلیٹس بنا کر دے، اور یہ این جی اوز کے پیسے سے وہاں پر جو ہے اسکولز اور ایدی سینٹر یا چھپا وغیرہ کی مدد سے یا ان کے فنڈ سے جو ہے وہاں پہ ان کے لیے 100 لوگ گھریں بسائے جائیں، اس طریقے سے ایک چھوٹی آبادی قائم کی جائے یا 50 گھر بنائے جائیں، اور انہی این جی اوز کے اندر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو ان کو تعلیم تھوڑی بہت دے سکیں، چھوٹی موٹی جتنی بھی جو بھی وہ کر سکتے ہیں، یا ان کی ذہن سازی جو شخص کر سکتے ہیں، اور ایسے بچے خاص کر جو اس میں یتیم ہیں ان کے اندر اپنے آزادانہ سوچ کی جہت کو اس کو بڑھا سکیں، اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ یتیم ہیں یا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ بھی آپ اس میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ فقیر ہیں صحیح ہے ابھی، لیکن آپ جو لوگوں کو حرص بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا اس طریقے سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی آزاد سوچ سے اپنے فیصلے کر کے بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں۔ ہم ان کو مضبوط کریں جو اکیلے ہیں اور آزادانہ سوچ اور آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں، ہم ان کو مستحکم کریں، اس طبقے کو، کیونکہ ہمارے یہاں اکثریتی طبقہ تو شاید آزادانہ سوچ کا حامل نہیں ہو سکے، لیکن چاہے وہ مذہب کو مانتے ہوں یا کسی بھی چیز کو مانتے ہو، اس سے متصادم بات نہ کریں، کیونکہ وہ ایک جاہل شخص ہوگا تو اس سے آپ کو خطر ہونے کا یا عنصر زیادہ ہوگا، یا اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے بڑی خوبصورتی سے،
کہ وہ جس سے آزادانہ اور بہتر سوچ کے اپنے لیے بہتری سوچ سکے. ان کو اس طریقے کا ماحول فراہم کر کے اگر 5 سال میں 7 سال میں حکومت اس طریقے کا 50 لوگوں کا 100 لوگوں کا پروجیکٹ اسٹارٹ کرتی ہے ایک شہر میں، اور اسی طریقے سے دیگر شہروں میں مختلف تنظیموں کے ساتھ اور یونین کونسلز اور پروفیشنل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس طریقے کے کچھ پروجیکٹس اگر شروع کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان فقیروں کو جو ہے اسٹرینتھن کرتی ہے، اور خواجہ سرا اور یتیم بچوں کے لیے خاص کر کے جو ہے اس طریقے جو سبجیکٹس جن میں وہ انٹرسٹ ہوں وہ، اور جن کا کچھ علم نہیں ہوتا جن کو کہ وہ کس طرف جائیں یا کچھ ہے ذہن سوچنے پہ، تو ان کو قانون کی طرف لایا جائے، یا پھر ان کو جو ہے باقاعدہ اچھی ٹریننگ دے کے سیکیورٹیز کے حوالے سے گنز سے ریلیٹڈ نہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے مارشل آرٹس وغیرہ سکھا کے یا اس طریقے کی چیزیں سکھا کے، یا آرٹس وغیرہ جن کا آرٹس میں ہے، ہم ان کو اس طرف لے جا سکتے ہیں. ہم اپنی اس غریب ترین پسی ترین طبقے کو جو کہ غربا ہیں، غریب ہیں، کیونکہ ہم جو مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، یہ سب اپنی چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر کے جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آدھی کچی آدھی پکی رہ جاتے ہیں. ہم لوگوں میں چند ایک کچھ پکے نکل آتے ہیں، 100,000 میں سے ایک پیس کوئی ہمارا جو ہے وہ پراپر جسے کہتے ہیں ری ڈیفائنڈ یا کہہ لیں آپ اسٹرانگ ہو پاتا ہے 1000 میں سے 500 میں سے ایک. جبکہ آپ اس طبقے کو اگر اسٹرانگ کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال سے یہ طبقہ، کیونکہ اس میں ول ہوتی ہے، یہ لڑنا جانتے ہیں، یہ حالات سے لڑنا جانتے ہیں، یہ سڑکوں پہ پلتے ہیں، یہ دھوپ چھاؤں ہم سے بری جھیلتے ہیں، ان کے پاس جو ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک ول ہوتی ہے. صحیح ہے، یہ کام چور اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں بعض کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے، لیکن جب آپ ان کا مائنڈ سیٹ ایک طرف لے جا کے ڈائیورٹ کریں گے یا ان کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا طاقت ہے، اور ریاست یا ریاستی ادارے یا ہم پبلک جو ان کو صدقے خیرات وغیرہ سے پالتی ہے، اگر ہم ان کو پبلک جو ہے اس صدقے خیرات اور زکوٰۃ سے نکل کے اس طرف کی کوئی باقاعدہ اسکیم ان کے لیے سٹارٹ کرے. ہمارے یہاں بہت سے اچھے بزنس مین ہیں، اچھے بزنس مین ہیں یا کرپٹ ہیں جو بھی ہیں، لیکن اگر وہ بھی ان پہ ہاتھ رکھیں، کیونکہ ان کے کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ ان کو معاشرے سے الگ نہیں کر سکتے. ان کے لیے اگر کام کریں اور ان کو ہم جو ہے 10 سال 15 سال دیں، تو میرا خیال میں جتنی 15 سال میں ہم ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس آگے نکلتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آگے یہ نسل نکل سکتی ہے. ہم نے جو جپسیز جو راستے میں جن کو حکومت شناختی کارڈ نہیں دیتی، ہم ان کو اس منصوبوں میں لا کے سکتے ہیں، جن کے لیے حکومت کوئی بجٹ نہیں بتاتی. جپسیز کے حوالے سے، خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہمارے یہاں جو آبادی جو کی جاتی ہے کا بجٹ بتایا جاتا ہے، میرے حساب سے شاید اس میں مرد اور عورت کو تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جپسیز جو سڑکوں پہ رہنے والے جو مطلب جو آپ کے ہائی ویز پہ رہتے ہیں لوگ، جن کو جپسیز کہا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی بھی حکومت جو ہے پاکستان کے اندر، جہاں تک میری معلومات ہیں، کوئی بھی حکومت اس کے لیے فنڈ نہیں رکھتی، یا ان کی آگے بڑھانے کے لیے یا ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی چیز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ڈالتی. تو اس طریقے کے پروجیکٹ یا اس طریقے کی چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے تو ہم لوگ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہم 10 سے 15 سال کے اندر بہترین نتائج دے سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسیات ہو یا اقتصادیات ہو یا آرٹس ہو یا غزل ہو یا ناچ گانا ہو، یا ہمیں فوج کے لیے بھرتیاں چاہیے ہوں، چاہے ہمیں سیلاب کے لیے مددگار چاہیے ہوں جن کے پاس کو پراپر ٹرینڈ ہوں، شروع سے ٹرینڈ ہوں، جنہوں نے ان لوگوں نے یہ حالات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان حالات میں زیادہ اچھا سروائیو کرنا جانتے ہیں، یہ اور طریقے بھی بتا سکتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے یہ غریب طبقہ جو ہے یہ ایسا بھی کرتا ہے کہ کوئی کسی کو ہم لتاڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے گاڑیوں کا پتہ لگا کے، کھوج لگا کے، یا تو اس گاڑی
کوئی بیٹری چوری کرتے ہیں یہ فقیر، اگر ایریے کی گاڑی ہوتی ہے یا اس گاڑی والے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان دیتے ہیں اس کی گاڑی پہ، اور اگر کوئی انہیں مارتا یا تشدد کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ تشدد والے واقعات بھی کرتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے یہ سب کچھ کہنا تھا، شکریہ، اللہ حافظ۔